السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر سلطان ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب سلطان بادشاہ رینالڈ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ ایک غار میں رہتے تھے اور سلطان کو مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے والے ہیں، لہٰذا جیسے ہی سلطان نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنی عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ اچانک سلطان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس مسجد کے حلیے اور ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں سالوں سے کسی مسلمان نے قدم بھی نہیں رکھا، کیونکہ ظہر کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ میں بنے ہوئے کنویں پر گئے، وہاں جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا اور گھڑے سے پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران تھے، کتنی بڑی مسجد اور ارد گرد آبادی بھی ہے، لیکن آخر یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ بات سلطان کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے تو اتنے میں سلطان کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر اپنے فصلوں میں ڈال رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور کہا، اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز کیوں پڑھنے نہیں آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی کیوں ویران پڑی ہے؟ یہ سن کر اس کسان نے کہا، حضور، یہاں کے مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کا اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے اور کہا، بزرگ، آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کے ویران ہونے کی وجہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا، حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے بیچ میں ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو مغرب کی طرف سے بستی دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر ایک گاؤں آباد ہے اور اس گاؤں کا نام ایسے لکھا ہے۔ شمال کی جانب جو سامنے آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، یہاں ایک قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کا نام کزن ہے، اور مغرب کی جانب ایک بازار ہے اور شمال کی جانب بھی ایک بہت بڑا گاؤں آباد ہے۔ اور حضور، جس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس 4 بستیوں کے درمیان میں کئی سال پہلے ایک چودھری کی حویلی تھی۔ اس چودھری کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھی، اس کے پاس گھوڑوں کے استبل، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھا، اور اس کا ایک سال کا اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا تھا کہ اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس چودھری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، لیکن وہ چودھری بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا، اور ان 4 بستیوں میں آ کر کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چودھری ہی ان کی مدد کرتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، جب چودھری نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے گھوڑوں کے استبل بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیے، غریبوں کی یتیموں کی مدد کی۔ جن گھروں کے اندر نوجوان بیٹیاں تھیں اور ان کے ماں باپ کے اندر ان کو رخصت کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس چودھری نے ان کی مدد کی اور ان غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی رخصتی کروائی، حتیٰ کہ اس کا گھوڑوں کا استبل بک گیا، اس کے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بک گئے، اور اس کے پاس موجود اناج بھی بک گیا، اور اس نے وہ سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔ اب چودھری صاحب کے پاس صرف اس کی زمینیں اور اس کی حویلی بچی تھی۔ اب چودھری صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس حویلی کو بیچنا چاہتا ہوں تو ارد گرد میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ حویلی خرید سکیں، لہٰذا چودھری صاحب نے اس کے پاس جتنی ارد گرد کی زمینیں تھیں اس نے بیچ کر اس حویلی کو گرا کر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی، اور اس نے اسی جگہ پر اس لیے مسجد تعمیر کی کیونکہ اس جگہ کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں ساروں کو ایک ساتھ مسجد قریب پڑتی تھی۔ مسجد کی تعمیر ہونے کے چند سال بعد چودھری صاحب وفات پا گئے۔ چودھری صاحب نے امام رکھا جو ہماری بستی کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم بھی دیتا تھا اور ہمارے لوگوں کو اسلام کی دینی تعلیم کے بارے میں بھی آگاہ کرتا تھا۔ حضور، اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے اور امام صاحب سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوتے تھے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جاتے، لیکن اس جگہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری بستی کے ارد گرد کے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے، امام صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے، اور ان بستیوں میں جتنے بھی چھوٹے بچے تھے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے، اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے
اور امام صاحب کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضور چودھری صاحب کی وفات کے چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس حادثے نے اس مسجد کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا، تو اس بزرگ نے کہا، ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ ساری مسجد نمازیوں سے بری ہوئی تھی۔ اچانک دیے بجھ گئے، مسجد کے اندر اندھیرے چھا گئے، اور جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ امام صاحب کے ایک بال کا بھی نہ پتہ چلا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب کہاں غائب ہو سکتے تھے؟ کیا بستی کے لوگوں نے اسے تلاش نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، حضور وہ امام صاحب ان بستی والوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھا جو اس مسجد کے کئی سالوں سے امامت کرا رہا تھا۔ لہٰذا بستی والوں نے امام صاحب کو دن رات تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب کا پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو لے آئے اور اب اس مسجد میں امامت کرنے لگے تھے۔ لیکن پھر چند دن گزرے کہ پھر اسی عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا ختم ہوا دیے جلے تو پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ پھر دوسرا امام صاحب غائب ہو گیا۔ پوری مسجد میں ہلچل مچ گئی، حتیٰ کہ یہ بات آگ کی طرح تینوں گاؤں میں پھیل گئی، لیکن امام صاحب کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ پہلے بستی والوں نے سوچا کہ شاید وہ امام مسجد کے اندر کوئی بدکاری کرتا ہوگا، کیونکہ مسجد کے حجرے میں ہی اس کی رہائش تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ اور اس مسجد کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا اور اس کو اپنی ذاتی زندگی کی عیاشیوں پر اڑاتا تھا۔ ایک شخص نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ پہلا امام اپنی بیوی سے چوری شراب منگا کر مسجد میں پیتا تھا، اس لیے یہ ماجرا ہوا۔ بستی والے حیران ہوتے کہ اگر امام صاحب کو اغوا کیا جاتا تو آخر اغواکار اس کا ثبوت چھوڑ کر جاتے، لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلتا۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اب اس مسجد میں کوئی بھی ڈر سے امامت نہ کرتا، اور اس ڈر کی وجہ سے اب گاؤں کے لوگوں نے بھی اس مسجد میں آنا بند کر دیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ مسجد ویران ہونے لگی۔ اور اب 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں کہ اس مسجد میں بھی لوگ دور دور سے چلتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان نے کہا، اے بزرگ، اگر میں اس مسجد میں امامت کرنا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس نے کہا، حضور 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ خبر دی جائے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مسجد میں پھر سے امامت کرنے لگا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر سے آنا شروع ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب اس مسجد میں امامت کراؤں گا، تم جا کر بستی کے ہر گھر میں یہ خبر بتا دو تاکہ بستی کے جتنے بھی بوڑھے بزرگ بچے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ اس کسان نے کہا، حضور آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے، آپ کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ بھی ان کو معلوم نہ ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم میرے جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس رات سے میں پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان، تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کراؤں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے بعد مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی جماعت کروائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا ہوگا۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں جہاں سلطان کا امامت کے لیے مسلح بچھایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مسلح کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔
उस सुरंग में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले। ये देखकर वो बस्ती वाले बहुत डर गए थे। इतने में सुल्तान एक आदमी को गरेबान से पकड़ते हुए ऊपर खींच लाए। बस्ती के लोग सुल्तान को अजीब व गरीब नजरों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये सुरंग कहाँ से आ गई, और इस सुरंग के बारे में किसी को नहीं पता था। जब सुल्तान बाहर निकले तो लोगों ने कहा, हुजूर ये सब क्या माजरा है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो सुल्तान ने कहा, अब इस रात से पर्दा उठ चुका है। तो गांव वालों ने कहा, हुजूर आखिर ऐसा क्या होता था कि इमाम मस्जिद गायब हो जाता, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आप सही सलामत वापस आ गए। तो सुल्तान ने कहा, ये आदमी बादशाह रनाल का एक जासूस है। जब बादशाह रनाल को खबर मिली कि ये इलाका सरहद है और बादशाह जानता था कि अगर लोग इसी तरह मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करते रहे, इनके बच्चे दीनी तालीम हासिल करते रहे, तो ये लोग बहुत बहादुर और ताकतवर हो जाएंगे और इनके दिल से मौत का डर खत्म हो जाएगा, दुनियादारी की मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा उसने इस मस्जिद को वीरान करने के लिए इसके नीचे एक सुरंग बनवाई हुई थी, और जो भी मस्जिद का इमाम इमामत कराता तो रात के अंधेरे में उसके नीचे से दरवाजा खोला जाता, और दरवाजा खुलते ही वो इमाम मस्जिद सुरंग में जाकर गिरता और इसके नीचे मौजूद बादशाह रनाल का ये जासूस उसको कत्ल कर देता। लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा जरूर होगा, लिहाजा मैं पूरी तरह होशियार था। मैंने जैसे ही इमामत कराई तो दूसरी रकत में जाते ही अंधेरा छा गया और अचानक से नीचे दरवाजा खुला और मैं नीचे गिर गया, और फौरन उस आदमी ने मुझ पर हमला किया। लेकिन मैंने उसके हमले का जवाब अपनी तलवार से दिया। मैंने तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी, और जब मैंने उसको मारने की धमकी दी तो उसने सारे राज उगल दिए और बताया कि जब भी कोई इमाम मस्जिद इस मस्जिद में इमामत कराता तो इशा की नमाज के वक्त हम उसको नीचे खींच लेते और उसको कत्ल कर देते, और इसी डर की वजह से अब इस मस्जिद में कोई इमामत नहीं कराता था, और ये मस्जिद इतने सालों से वीरान पड़ी हुई थी। जब ये सारा मंजर गांव के एक बूढ़े आदमी ने देखा तो उसने कहा कि तुमसे पहले 3 इमाम मस्जिद इस मस्जिद में इमामत करते हुए अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत ना हुई कि वो इस राज के बारे में पता लगा सकते। आप वाहिद नौजवान हैं, आप इस बस्ती के ना होते हुए भी तुमने इस बस्ती और मस्जिद की खातिर अपनी जान को खतरे में डाला और तुमने दुश्मन को बिल से निकाल डाला, लिहाजा तुम कोई आम आदमी नहीं हो। बताओ तुम कौन हो? तो सुल्तान ने कहा, तुमने दुरुस्त फरमाया, मैं इस सल्तनत का सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी हूँ। जब ये बात उन गांव के लोगों ने सुनी तो वो हैरान और परेशान हो गए और सुल्तान का शुक्रिया अदा करने लगे, और इसके बाद इसी शहर के मदरसे से पढ़कर आने वाला नौजवान इस मस्जिद का इमाम बन गया और वो मस्जिद पहले की तरह आबाद हो गई। और कहते हैं कि फिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रनाल बादशाह के उस जासूस को अपने घोड़े के पीछे घसीटते हुए अपने महल में ले गए थे और उसका सर काट कर महल के दरवाजे पर लटका दिया था। और बहुत सी रवायात में ये भी मिलता है कि मुआहदे के वक्त सुल्तान ने रनाल बादशाह को उस पादरी का सर तोहफे में दिया था, और मेज पर उस कटे हुए सर को देखकर रनाल बादशाह का चेहरा देखने काबिल था, जिसको देखने के लिए सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक पल का इंतजार किया था।